बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इंतहाई तकलीफ़देह परेशान कुन सूरत हाल है मुल्क की। मसाइल तो बेपनाह हैं, लेकिन एक फसाद था, एक ऐसे ही चेहरा सामने रखा हुआ था जमहूरियत का, वो भी गर्क हो गया। और उसके साथ साथ मॉरल हाई ग्राउंड वो तो पहले ही नहीं थी, लेकिन बाहर सूरत कुछ अखलाकियात में का अमल दखल जो हमारे ज़िंदगियों में, हमारे अपने सियासत में था, वो भी अब निकल चुका। PDM जबकि हुकूमत में नहीं थी तो बार बार इलेक्शन का मुतालबा करती थी। इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे। जमहूरियत के बारे में उनके ख़यालात बड़े ऊंचे थे, बुलंदबांग दावे थे कि जनाब इलेक्शन होंगे, अवाम के पास जाएंगे, अवाम जिसको इलेक्ट करेंगे वही हुक्मरान होगा। और एहतसाब की बात आती तो उसमें भी कहते कि जनाब एहतसाब वो बिल्कुल अवाम के पास जाने से एहतसाब होता है, क्योंकि वो वोट देते हैं तो आपको अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो पता लग जाता है कि आपका एहतसाब हुआ, कि आपको सज़ा मिली, आपको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। इस मौका पे जो हालात मुख्तलिफ लोग बात करते हैं, एक तो PTI के लोग हैं। वो PTI के लोग जो भी कहें वो अपनी जगह पे, लेकिन जो लोग हुकूमती पार्टी से हैं उनके भी बाज़ के आप ख़यालात सुने तो इंसान दंग रह जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक तकरीर की, उसने कहा कि देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। आप बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको लड़वा देते हैं कोई ना कुछ कह के, लेकिन आप तो बड़े मैच्योर किस्म के पुराने सियासतदान हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको नहीं पता कि सियासतदानों का आपस में मिलना बैठना जो है वो मौजूद है और उसके ऊपर आप फैसले कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं, चूँकि मफादात अलग हैं, इस वजह से आप इकट्ठे बैठ नहीं सकते। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए लगा के हम इलेक्शन में आते हैं। हमें पता है अगर आप पॉपुलर लीडर हो आपको करोड़ों लगाने न पड़े, आप लोगों को ख़रीदते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने फिर आके सियासत में पैसा बनाना है और वो करोड़ों के फिर आपने जमा करके अगले इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। ये रोना रोया साद रफ़ीक साहब ने। उसके मुकाबले में लतीफ़ खोसा साहब ने बात की और वो उन्होंने कहा जनाब कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की इस वक्त हुकूमत पे। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुल के टेलीविज़न स्क्रीन पे आके ये बात कहूँ तो मेरी पार्टी मुझे पार्टी से निकाल देगी, मेरी गर्दन से पकड़ लेंगे, इसलिए कि पार्टी इस वक्त शरीक जुर्म है। जिन जुराइम की बात वो कर रहे हैं शरीक जुर्म है वो पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब सब ठीक है। यहाँ पे उन्हीं के दो लोग, एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो पार्टी से निकल गए इसलिए कि उसने कुछ अपराइट कोई ऐसी बात की जो कि मैं समझता हूँ कि उसके ज़मीर के मुताबिक थी। और अब लतीफ़ खोसा साहब ने ज़मीर के मुताबिक बात की और उन्होंने कहा कि जी ये जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की कि ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये हुकूमत है। उन्होंने कहा जजों को भी हम उठा के मुल्क से ज़्यादा उनको ऊपर बैठा देते हैं, मुल्क के मफादात नीचे और जज उसके ऊपर बन जाता है, अदालतों की तौहीन का मसला खड़ा हो जाता है। ये सारी हकीकतें हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी यही कहा, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तो मैं उसको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, एक ऑनरेबल आदमी है और बड़ा बोल्ड आदमी है अपने वालिद की तरह। मैं उसके वालिद से मेरी थोड़ी बहुत शनासाई थी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि रिजीम चेंज मुझे पता है कैसे हुई है, कहाँ साजिश हुई और किस तरह। उसने कहा मेरे तो टेलीफोन में ये इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। वैसे तो रजीम चेंज का ये ड्रामा और ये साजिश और बैरूनी हाथ सारा पाकिस्तान जानता है, ये नहीं है कि हम नहीं जानते, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में से जो ख़ास तौर पे जो हुकूमत में बैठी हो उनका कोई शख्स निकल के बाहर ये बात करे तो उसकी वक़्त कुछ और है। अब PDM में बैठी हुकूमतें ये डिनाई कर रही हैं, ये जितना कुछ पहले कहते रहे आज सब उससे मुकरे हुए हैं और कोई ना कोई हीले बहाने। अपने किरदार में, अपनी परफॉर्मेंस में कुछ नहीं है दिखाने को। दो बड़ी पार्टियां जो मसलन आप पीपल्स पार्टी को ले लें, उससे जब परफॉर्मेंस की बात करें
تو وہ آپ کو 2-3 قبریں دکھا دیتے ہیں یا کہہ دیں گے کہ جناب بھٹو زندہ ہے، بی بی زندہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پلے ہے کچھ نہیں، باقی سب کھایا پیا ہے۔ آپ جا کے سندھ کا حال حشر دیکھ لیں وہاں پہ۔ اسی طرح اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کریں تو وہاں پہ کارکردگی دکھانے کے لیے 2-3 چینل ہیں، آپ سما دیکھ لیں، جیو دیکھ لیں، یہ وہ، ان سے ہر وقت ان کی کارکردگی ٹپکتی رہتی ہے، اس کے علاوہ دکھانے کو کچھ نہیں۔ ملک کا جو حال کیا ہے وہ آپ دیکھیے کہ کے پی کے میں اس وقت صورت حال یہ ہے کہ گورنر اور چیف منسٹر کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، اور یہی تماشا جو ہے وہ پنجاب میں لگا ہوا ہے۔ وہاں پہ گورنر ہیلی کاپٹر مانگتا ہے کہ جی مجھے ہیلی کاپٹر دیں، چیف منسٹر کہتا ہے میرا ہیلی کاپٹر میں نہیں آپ کو دے رہا استعمال کرنے کے لیے۔ گورنر آگے سے جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں ہیلی کاپٹر استعمال کرنے نہیں دیں گے تو جو ہیلی پیڈ ہے وہ گورنر کے ہاتھے میں ہے، ہم آپ کو ہیلی کاپٹر ادھر نہیں اترنے دیں گے۔ اس کے بعد بیرسٹر صاحب سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر باہر ہماری حکومت ہے، تم گورنر ہاؤس سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ یہ حکومت چلتی ہے اس طرح۔ پھر آپ دیکھ لیں پنجاب کی حالت۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کیا اس وقت صوبے کا کام کرے گا، جبکہ اس کو اس وقت اپنے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ووٹ کٹے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ اس کے پاس پورے نہیں، ووٹ تو پورے ہیں، لیکن جو خرید و فروخت کا عمل ہے جو پیچھے چل رہا ہے وہ جمہوریت کو گن کی طرح کھا رہا ہے۔ لوگوں کو لالچیں اپنی نہیں چھوڑتے۔ ہم نے کون سے جو الیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو سارے کوئی اخلاقی اعتبار سے کو سارے ایسے تو نہیں تھے کہ جو جن کا ہم کہیں کہ وہ کبھی بک نہیں سکتے۔ کسی کو عمرے کا کہا جا رہا ہے، کسی کو دبئی کی سیر کے لیے کہا جا رہا ہے، کسی کو امریکہ کا ٹکٹ کہتے ہیں دیتے ہیں، جا کے وہاں ٹھہرنے کا انتظام کریں گے۔ مقصد یہ کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائیں اور ووٹ آف کانفیڈنس میں شریک نہ ہوں۔ اب اس سٹیج کے اوپر آپ ان کا اخلاقی کانڈکٹ دیکھیے۔ یہ جو چیمپئن آف ڈیموکریسی تھے پی ڈی ایم کے لوگ، خاص طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو اپنے کو بڑی پروگریسو پارٹی کہتی ہے، اس پہ اللہ کا ایسا قہر نازل ہوا کہ وہ ایک سب سے بڑی فیڈریشن کی ریپرزینٹیٹیو پارٹی تھی، آج وہ ایک صوبے کی پارٹی ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی لالچوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ اگر الیکشن کی طرف ہم دیکھیں تو وہ ایک جمہوری عمل بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہی وہ چیز ہے جس میں عوام کی پارٹی، اس کے علاوہ تو عوام کی پارٹیسپیشن ہے ہی کہیں نہیں، وہی پارٹیسپیشن ہے، وہی عوام کا عمل دخل ہے اس میں، اس کے بعد تو آپ ہیں۔ لیکن جن کے بل بوتے پہ حکومتیں کرنی ہیں، جن کے بل بوتے پہ لوٹ مار آپ کر رہے ہیں، ان کو نزدیک نہیں آنے دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کوئی الیکشن وغیرہ کا کوئی قصہ ہی نہیں۔ عمران خان نے بھی کہا کہ جناب مجھے الیکشن نظر نہیں آتے، نہیں الیکشن انہوں نے کروانے ہی نہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ آج یہ خوف کھا گئے میں، لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کرانا ان کی موت ہے، نہیں موت نہیں، جوانی کی موت ہے ان کی۔ ان کے لیے الیکشن اتنی بڑی ایک دہشت بن گئی ہے، اتنا خوف اس سے آتا ہے کہ یہ ہر طرح کا گھٹیا کام کرنے کو تیار ہے۔ اس میں آپ اسپیکر کے پاس چلے جائیں جو استعفے اس نے منظور کرنے تھے، وہ جھوٹ کی بنیاد پہ اندر سے کچھ نہ کچھ، جی مجھے 4 لوگوں نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، ہمیں 22 لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی 4 نے کہا ہے کہ ہمارے دستخط نہیں، 22 نے کہا جی ہم تو استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ پھر کدھر وہ لوگ سامنے آئیں، ان کو بلائیں، ان کو کہیں جی آ کے کہیں، لیکن وہ اٹکا کے رکھا ہوا ہے کہ جی ایک ایک بندہ ہے ہمیں آ کے یہ کہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس جمہوریت کا نام آپ لیتے ہیں اور جس پارلیمنٹ کو آپ چلا رہے ہیں، کیا وہ پارلیمنٹ ہے؟ کہاں ہے اس میں اپوزیشن؟ کوئی پارلیمنٹ کسی کا تصور ہے اپوزیشن کے بغیر؟ آپ بے شرموں کی طرح قانون پہ قانون پاس کر کے اس کو چلاتے جا رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس میں سارا جو بربادی ہو رہی ہے وہ عوام کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن ہے نہیں، کوئی سوال اٹھاتا نہیں۔ آپ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، آپ IMF کی باتیں مان لیں، آپ اپنے اسحاق ڈار صاحب کے جھوٹ سچ سن لیں، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ ان حالات میں کیا ملک چلائے جا سکتے ہیں؟ اس میں جو کچھ اس وقت تک ہم دیکھ چکے ہیں، اسے یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں خود اپنے ملک کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اس پہ پھر ایک اور جو سونے پہ سہاگا، وہ کسی احمق نے یہ قصہ چلا دیا ہے
کہ یہاں پہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن جائے. کیوں؟ اس کے جب ان چیزوں کا کوئی جواز نہیں ہے آئین میں، آپ کون ہوتے ہیں اس میں آ کے ٹانگیں اڑانے والے؟ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے تباہی پھیری ہے ان کو این آر او دے رہے ہیں، یہ پبلک کو فیس ہی نہیں کریں گے. درمیان میں ایک بفر آ گیا، کل کو یہ کہیں گے جی ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ برباد کر گئے. تو یہ سارا سلسلہ اس وقت جو چل رہا ہے، اس میں کہیں نہ تو ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے، نہ ہی اخلاقیات نظر آتی ہے، اور نہ ہی آئینی کوئی اقدام نظر آتے ہیں کہ انسان یہ کہہ سکے کہ کسی نہ کسی شکل میں چلیں، کچھ تو قانونی شکل چل رہی ہے. وہ بھی نہیں ہے. اب اس سٹیج کے اوپر اگر میں دیکھوں تو یوں لگتا ہے کہ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہے. اگر وہ اٹھ کے آ کے اس حکومت کو کان سے پکڑ کے باہر نہیں کرتے تو نہ صحیح، لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ بے اطمینانی اور جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو عوام کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. اگر وہ دیکھیں، اگر وہ اندازہ کر لیں، اگر ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن ملتی رہے کہ عوام آج تنگ ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ وہ جواز کھو بیٹھے ہیں حکومت میں بیٹھے رہنے کا. یہاں وہ چیز نہیں ہے. اب اس وقت جو حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے سامنے کچھ نہیں. نتیجہ یہ کہ پنجاب کی حکومت، کے پی کے کی حکومت، وہاں اندر گورنر ان کے ساتھ ٹسل، وہ ادھر جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا اس کا، اور پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشنز ان کا مسئلہ، ان کے آپس میں ٹسل، اور حکومت کہتی ہے ہم حکومت کر رہے ہیں، جبکہ حکومت نہیں، ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.